अगला दिन साइट पर। कल रात शाहजेब ने महर को गुंडों से बचाया था, मगर महर के लिए वो रात किसी फिल्म के हीरो वाली थी। पूरी रात उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रही, लेकिन शाहजेब वो आज भी वैसा ही था, सीरियस, रिजर्व्ड, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। साइट पर सुबह सुबह शाहजेब वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था जब महर हाथ में कॉफ़ी लेकर उसके पास आ गई। महर, गुड मॉर्निंग। शाहजेब फाइल देखते हुए, बस और क्या बोलूँ? कल आपने मेरी जान बचाई थी। हाँ तो कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा? शाहजेब ने पहली बार सर उठाया। किस बात का? हीरो जैसा कुछ? महर साहिबा, 2 गुंडों को भगाने में हीरो बनना नहीं होता। महर हंसकर, मेरे लिए तो है। शाहजेब, स्टैंडर्ड्स थोड़े और ऊपर रखिए। महर हंसी रोक नहीं पाती, फिर उसको कॉफ़ी आगे बढ़ाती है। ये लीजिए। नहीं चाहिए। मैं खुद बनाई है, इसीलिए नहीं चाहिए। मतलब? पता नहीं नमक डाला हो या चीनी। फराज भाई, आज तो बेचारी को शुरू से ही आपने बैंड बजा दी है। महर उसे घूरती है। और मैं सच में अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ शाहजेब। शाहजेब, मुझे अपनी सेहत प्यारी है महर साहिबा। महर ने मुंह फुला लिया। महर, एक तो आप मैं स्कूल की टीचर हूँ क्या, जो आप मुझे महर साहिबा बुला रहे हैं? और आपको पता है, कोई और होता तो कल के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता। शाहजेब, मैं कोई और नहीं हूँ। महर, ये तो मुझे भी समझ आ गया है। थोड़ी देर बाद शाहजेब ड्राइंग्स चेक कर रहा था। महर उसके पास आकर बैठ गई। एक बात पूछूं? पूछ ही लेती हैं, परमिशन का इंतज़ार तो करती नहीं। जैसे मेरे मना करने से आप मान जाएंगी। ये तो है। कल अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो भी आप उसे ऐसे ही बचाते? हाँ। ओह, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही बचाता? ज़रूरी नहीं, मेरे लिए ज़रूरी है। हर लड़की की इज़्ज़त ज़रूरी होती है। एक पल के लिए महर चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि शाहजेब ने जो भी किया वो इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया था। वो वाकई ऐसा था, मजबूत, सीधा और दिल का अच्छा। इसी बात ने उससे और ज़्यादा खुश कर दिया। महर धीरे से मुस्कुराई। महर, आपको पता है, आप बहुत अच्छे हैं। शाहजेब बिना सिर उठाए, ये गलत फहमी भी वक्त के साथ दूर हो जाएगी महर साहिबा। नहीं होगी, देखते हैं। और फिर वो वापस काम में लग गया। महर उसे देखती रही। आज भी वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ा था, लेकिन महर एक कदम और उसकी तरफ ज़रूर बढ़ गई थी। अब महर उसे एक नज़र देख रही थी। तो शाहजेब अपनी गर्दन उठाकर देखता है उसे और कहता है, क्या बात है, अब क्या देख रही हैं? लगता है फिर कुछ खुराफाती चल रहा है इस दिमाग में, है ना? तो महर कहती है बहुत सीरियस होके कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ज़िंदगी में पहली बार कोई मेरी शील्ड बना है, मेरी केयर की है। वरना बचपन से लेके अभी तक मैं ख़ुद को खुद प्रोटेक्ट करती आई हूँ। तो शाहजेब कहता है, क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहती हैं? तो फिर महर कहती है कि असल में मेरे घर में कोई भी नहीं है ना शाहजेब, मैं अकेली हूँ। मैं और मेरी बहन, बस हम दोनों हैं। अम्मी अब्बू एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, बस उसके बाद से हम दोनों ही एक दूसरे के सहारा हैं। तो शाहजेब थोड़ा अपसेट होता है और उसको शॉक भी लगता है। वो उसको देखता है कि शाहजेब कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो महर कहती है, नहीं, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। पता है शाहजेब, कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत शोर मचाते हैं और फिर भी याद नहीं रहते, और कुछ लोग खामोश रहते हैं मगर दिल में घर बना लेते हैं। और शाहजेब उसे ध्यान से देख रहा होता है। इतने फराज आता है, भाई ये कुछ फाइल्स हैं, ज़रा इनको देख लीजिएगा। वो शाहजेब चौंक जाता है। फिर वो एकदम से देखता है और वो खड़ा हो जाता है कि हाँ लाओ मुझे फ़ाइल्स दो, और वो लेके बाहर चला जाता है। तो फिर फराज कहता है, क्या बात है, ऐसा क्या कह दिया तुमने भाई से? मैंने अपने भाई को पहली बार ऐसे नर्वस देखा है। तो महर कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था, बस यूं ही बातें कर रही थी। तो फिर फराज हंसता है। वो कहता है कि बहुत जल्दी हमारी मेहनत रंग लाने वाली है। मॉल बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद होगी इसकी सक्सेस की एक ग्रैंड पार्टी। अब शाहजेब बस महर की ही बातों के बारे में सोच रहा था। उसे अफसोस भी हो रहा था कि इतनी चुलबुली खिलखिलाने वाली लड़की ज़िंदगी में इतनी तन्हा होगी, उसने सोचा भी नहीं था। और बस इन्हीं बातों को सोचते हुए उसे महर की तरफ से हमदर्दी होना शुरू हो गई थी। तो अब वो काम में लगा होता है, मगर उसका ध्यान सिर्फ महर पर था। और इसी दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो हाथ झटकता है, खून निकलने लगता है, और वो ऐसे ही हाथ साफ़ करते हुए अपने कैबिन में आता है। महर वहाँ कुछ फाइल्स लेकर आती है और वो देखती है, हाय अल्लाह, ये क्या हुआ आपके हाथ में? लाई, हमें दिखाइए, ये इतना ज़्यादा खून कैसे निकल रहा है, क्या किया है आपने? हाँ, कैसे लगी है चोट आपको? तो फिर शाहजेब कहता है, इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, बस हल्का सा कट है, ठीक हो जाएगा, अभी मैं फर्स्ट एड कर लेता हूँ। तो महर कहती है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? शाहजेब आप देख रहे हैं कितना गहरा कट है, यहाँ पे आइए, हम आपकी फर्स्ट एड करते हैं, इधर दीजिए। और वो उसका हाथ साफ़ करती है और उसकी फर्स्ट एड करने लगती है, और फूंक मार रही होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसको उसके दर्द का एहसास हो रहा हो। और शाहजेब उसे देख रहा था।
اور شاہزیب کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، کیا ہوا، آپ اتنا پریشان مت ہوئیے۔ مہر کہتی ہے آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں، اپنا خیال رکھا کیجیے۔ تو شاہزیب کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو مہر کہتی ہے نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ خود کو تھوڑا کم اہمیت دیتے ہیں جتنی دینی چاہیے۔ شاہزیب آپ سب کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، سب کی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں، کبھی سوچا ہے اگر آپ تھک گئے تو آپ کو کون سنبھالے گا؟ شاہزیب ضرورت نہیں پڑے گی مہر، ہر مضبوط انسان کو کبھی نہ کبھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اس کی فرسٹ ایڈ کر دیتی ہے۔ اتنے وہاں پہ بلال آتا ہے، بھائی۔ تو شاہزیب کہتے ہیں ہاں بتاؤ کیا ہوا، تم آج یہاں کیسے، کالج نہیں گئے؟ تو بلال کہتا ہے ارے بھائی یار کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اصل میں آپ تو جانتے ہو نا یار، میری پاکٹ منی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر شاہزیب ہنستا ہے، شاید مہر نے اسے پہلی بار ایسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، تو مہر اسے بس دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے، اور شاہزیب جلدی سے پیسے نکال کے بلال کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، یہ لو۔ تو بلال کہتا ہے تھینک یو سو مچ بھائی، آپ کتنے اچھے ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے چھوٹے بھائی ہو تم میرے، جاؤ مگر سارے مت اڑا دینا سمجھے، چلو جاؤ۔ اب وہ چلا جاتا ہے۔ اب شاہزیب اپنا فون چیک کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے او ہو آج تو دادی کی اپائنٹمنٹ تھی۔ وہ فون کال کرتا ہے گھر پہ، ہیلو ہاں امی، اصل میں آج دادی کی فزیو تھراپسٹ کی اپائنٹمنٹ ہے، وہ بس گھر آتی ہی ہوگی، ہاں جیسے آئے مجھے بتا دیجیے گا، اور جو بھی پیمنٹ ہے میں نے پہلے ہی کر دی ہے، ٹھیک ہے، باقی سب دیکھ لیجیے گا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے میں ابو کی دوا بھی لے آؤں گا، ہاں کوئی دقت نہیں، اوکے۔ وہ فون کٹ کر دیتا ہے۔ مہر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، مہر کہتی ہے مجھے آپ کی ایک بات بہت پسند ہے۔ شاہزیب میری کوئی بات پسند کرنے لائق نہیں، دیکھا یہی بات ہے، آپ جتنے اچھے ہیں اتنا خود کو سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کی مسکراہٹ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ شاہزیب میں زیادہ نہیں ہنستا، پتہ ہے اسی لیے تو جب ہنستے ہیں نا تو لگتا ہے پورا دن اچھا گزر گیا۔ مہر کہتی ہے مجھے نہیں پتا میری زندگی میں کل کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ سے ملنا اور آپ سے مل کر یہ پورا سفر، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہوگا۔ میری زندگی کی کتاب میں آپ سے ملنے سے لے کے آپ کے ساتھ گزارا ہوا ہر ایک لمحہ بہت حسین اور بہت قیمتی ہے میرے لیے شاہزیب۔ تو شاہزیب اسے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ بھی؟ تو پھر وہ کہتی ہے کیوں، کیا ہوا، آپ تو بلش کرنے لگے، ہاں اب تو میں نے فلرٹ بھی نہیں کیا، جینورلی بول رہی ہوں۔ تو پھر شاہزیب ہلکا سا مسکراتا ہے، تو پھر وہ کہتی ہے ماشاء اللہ آج تو آپ مسکرا رہے ہیں، ہاں کہیں بارش تو نہیں ہونے والی، یا پھر سورج کدھر سے نکلا ہے؟ تو پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے مسکراہٹ بن کر کے، وہ کہتا ہے کہ مہر اب کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ تو پھر وہ ہنس دیتی ہے، اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک بات تو ہے آپ بہت ذمہ دار اور بہت اچھے انسان ہیں شاہزیب، آپ کا دل جتنا اچھا ہے نا اتنے ہی اچھے آپ خود بھی ہیں۔ تو پھر شاہزیب کہتا ہے کہ کیسے جانتی ہیں آپ؟ تو پھر مہر کہتی ہے کسی کو جاننے کے لیے چند منٹ کافی ہوتے ہیں شاہزیب۔ تو پھر وہ کہتا ہے اچھا اور آپ نے میرے بارے میں کیا جانا؟ تو پھر مہر کہتی ہے یہی کہ آپ بہت ذمہ دار اور وفادار انسان ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے نہیں کرتے اس کے لیے بھی آپ سٹینڈ لینا جانتے ہیں۔ تو شاہزیب کہتا ہے کہ آپ بھی آج فلمی ہو رہی ہیں۔ تو پھر مہر کہتی ہے یہ فلمی نہیں سچائی ہے جو شاید آپ کو کبھی کسی نے دکھائی نہیں، آپ کی شکل کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو پھر شاہزیب کہتا ہے میری آپ کو میں خوبصورت لگتا ہوں؟ تو پھر مہر کہتی ہے اور کیا، انسان کی خوبصورتی باہر سے نہیں اس کے دل سے ہوتی ہے، اور آپ اندر سے بے حد خوبصورت انسان ہیں، آپ کا دل صاف ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی، جتنے سادہ آپ دکھتے ہیں اتنے ہی سادہ آپ سچ میں ہیں، اتنے دن آپ کے ساتھ رہی ہوں اتنا تو جانتی ہوں آپ کو۔ تو شاہزیب کہتا ہے کہ کافی آبزرو کرتی ہیں آپ مجھے؟ تو پھر مہر کہتی ہے بس یہی تو ایک کام ہے میرا، اور وہ ہنستی ہے، اتنے اس کے پاس کال آتی ہے ایکسکیوز می، اور وہ چلی جاتی ہے۔ اب شام ہو جاتی ہے، زیادہ تر ورکرز جا چکے تھے، سائٹ پر اب صرف کچھ لوگ بچے تھے۔ شاہزیب ایک ٹیبل پر جھک کر ڈرائنگز چیک کر رہا تھا، صبح سے لگاتار کام کر رہا تھا۔ مہر ڈور سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ دھیرے سے اس کے پاس آئی اور ایک ٹھنڈی بوتل اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ آنکھیں کھول کر دیکھیے، بوتل ہے۔ وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تو پھر سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاہزیب نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپ ہر بات کا الٹا جواب دیتی ہیں، صرف آپ کو میرے ساتھ ہی دشمنی ہے؟ ہائے اللہ، آپ سے دشمنی کیوں ہوگی بھلا؟ آپ سے تو کچھ اور ہی ہے، کچھ خاص۔ شاہزیب نے اس کی بات اگنور کر دی اور فائل دیکھنے لگا۔ مہر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ آپ پھر پرمیشن مانگ رہی ہیں، مطلب پوچھیں گی ضرور ہے نا، پوچھیے۔ آپ ہمیشہ اتنے سیریس کیوں رہتے ہیں؟
کام کی جگہ پر کام کرتا ہوں۔ اور مسکرانا کانٹریکٹ کے خلاف ہے کیا؟ ہاں۔ اچھا، کس نے سائن کروایا تھا؟ زندگی نے۔ اوہ، کافی ڈیپ باتیں کر رہے ہیں آج۔ کوئی معشوقہ تھی کیا؟ استغفر اللہ۔ پتہ ہے، مجھے لگتا ہے آپ تھک جاتے ہیں۔ سب تھکتے ہیں؟ نہیں، سب تھکتے ہیں لیکن سب چپ نہیں رہتے۔ شاہ زیب نے پین رکھ دیا۔ آپ کو میری اتنی فکر کیوں رہتی ہے؟ سوال سن کر مہر کچھ سیکنڈ چپ رہی، پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید کیونکہ آپ خود کی اپنی اتنی فکر نہیں کرتے۔ آپ کو سب کو سنبھالنا آتا ہے، ورکرز کو، پروجیکٹس کو، پرابلمس کو، سب کچھ سنبھال لیتے ہیں آپ۔ بس ایک خود ہی ہے جن کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاہ زیب کچھ نہیں بولا۔ مہر اٹھ کر جانے لگی لیکن 2 قدم چل کر رک گئی۔ اور ہاں، کیا؟ کل جب آپ نے مجھے بچایا تھا نا؟ شاہ زیب نے آنکھیں بند کر لی جیسے اسے پتا ہو آگے کیا آنے والا ہے۔ مہر صاحبہ، مہر ہنس کر، نہیں، ہیرو والی بات نہیں کروں گی، اللہ کا شکر ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس وقت مجھے ڈر کم لگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو آ گئے تھے، آپ کے ساتھ مجھے بہت سیف محسوس ہوا، بلکہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک اپنا پن، ایک کنیکشن محسوس ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اور شاہ زیب مسکراتا ہے لیکن فوراً ایک دم اپنی اسمائل بند کر لیتا ہے۔ تو مہر کہتی ہے، آپ مسکرا سکتے ہیں کھل کر، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ تو پھر وہ چلی جاتی ہے۔ اب وہ گھر پہنچتی ہے۔ کامران اپنی چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج بڑی دیر ہو گئی۔ مہر کہتی ہے، ہاں بس تھوڑا کام زیادہ تھا۔ اور کامران کہتا ہے، اچھی بات ہے، تم دل لگا کے کام کر رہی ہو۔ ویسے جس اصلی کام کے لیے تمہیں وہاں بھیجا ہے وہ کہاں تک پہنچا؟ تو مہر کہتی ہے، اوف ابا کیا بتاؤں میں آپ کو۔ اور وہ اس کی طرف ٹرن ہوتی ہے۔ وہ معصوم انوسنٹ چلبلی مہر کا نقاب جیسے اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نفرت تھی، ایک چالاکی تھی، چہرے پر معصومیت تو شاید دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ سب کچھ ایک ناٹک تھا۔ ایک محبت کا نقاب اوڑھی جو وہ شاہ زیب کے سامنے سارا دن گھومتی رہتی تھی، وہ صرف ایک ناٹک تھا۔ وہ کہتی ہے، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا مشکل آدمی ہے، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن ابھی تک ماننے کو راضی ہی نہیں ہے۔ تو کامران کہتا ہے، کیوں، وہ چوروں والا طریقہ کام نہیں آیا؟ تو مہر کہتی، کہاں ابا، ان 2 بیوقوفوں سے کہا تھا کہ ڈھنگ سے میرا بیگ کھینچیں، ایک آدھ جگہ مجھے خروچ وروچ مار دیں، لیکن نہیں، وہ تو اتنے ڈرپوک نکلے، اصلیت میں ڈر کے بھاگ گئے اس سے۔ تو کامران کہتا ہے، ویسے یہ شاہ زیب ہے تو کافی روبدار نا، لوگ ڈرتے تو ہیں اس سے، کافی دبدبہ ہے اس کا شہر میں۔ تو مہر کہتی ہے، پھر بھی ابا میں چاہتی تھی کہ میرے لیے کچھ ہمدردی پیدا ہو جائے، پر ہمدردی تو خاک پیدا ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی ہے۔ پتہ نہیں کیسا عجیب سا آدمی ہے، سارے طریقے لگا لیے ہیں مگر وہ ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو کامران کہتا ہے، ایک طریقہ ہے میرے پاس۔ تو مہر کہتی ہے، کیا؟ تو پھر کامران کہتا ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ طریقہ اس کے اوپر کام کر جائے۔ تو پھر مہر کہتی ہے، ہاں تو بتائیے نا ابا، میں سن رہی ہوں۔ اور وہ اس کو بتاتا ہے۔ اب اگلا دن ہوتا ہے، شاہ زیب ریڈی ہو کے بریکفاسٹ کے لیے آتا ہے، دادی جان بیٹھی ہوتی ہیں اور اس کی امی بیٹھی ہوتی ہیں اور ابا۔ تو حیدر کہتا ہے کہ ارے بیٹا آج بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو شاہ زیب کہتا ہے، کچھ نہیں، بس رات میں کچھ ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ تو پھر نسرین کہتی، کیوں، کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ تو پھر شاہ زیب کہتا ہے، ہاں طبیعت ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، بس ایسے ہی ورک لوڈ تھوڑا زیادہ تھا، تو بس اسی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ تو پھر شاہ زیب وہ کہتی ہیں، دادی کی ورک لوڈ زیادہ تھا یا کسی کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ بتاؤ، اگر کوئی بات ہے جو تم سوچ رہے ہو، جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ تو پھر فراز کہتا ہے، ارے کیا ہی بات ہو سکتی ہے دادی، ارے اب بھائی ہمارے جوان ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو کسی کو ڈھونڈ لینا چاہیے، شادی وادی ہوگی تو ذرا دل بہل جائے گا بھائی جان کا، اسی لیے بیچارے تنہائی میں پریشان رہتے ہیں۔ تو پھر نسرین اسے گھورتی ہے اور دادی کہتی ہیں، پورا بے شرم، شرم آنی چاہیے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے، ویسے بھی شاہ زیب ہمارا اس طرح کا نہیں ہے، تیری طرح بےتاب۔ تو پھر شاہ زیب کہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف کام کے ہی بارے میں بات کر رہا تھا، بس تھوڑا سا ورک لوڈ زیادہ ہے تو اسی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی اور بس پھر لیٹا رہا، نیند نہیں آئی۔ تو نسرین کہتی ہے، کچھ دن کے لیے آف لے لو نا بیٹا، اتنا کام کیوں کرتے رہتے ہو ہر ٹائم، ہاں؟ تو پھر شاہ زیب کہتا ہے، بس کچھ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب نارمل ہے، اچھا میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو پھر فراز کہتا ہے، ہاں بھائی جان کو دیر ہو رہی ہے، جانے دیجیے، کہیں کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو پھر حیدر کہتا ہے، کون، کس کی بات کر رہے ہو؟
تو پھر شاہزیب اسے گھورتا ہے تو فراز کہتے ہیں کوئی نہیں، اتنے سارے ورکرز ہیں، اتنا کام پڑا ہے نا بھائی جان کے لیے، ہاں تو میں بھی چلتا ہوں، ہاں چلیے۔ اب وہ لوگ آفس چلے جاتے ہیں۔ دوپہر ظہر کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو مہر کچھ ڈرائنگس لے کر شاہزیب کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ آفس کیبن خالی تھا، سائٹ کے مین ایریا میں خالی جگہ تھی، پر وہاں پہ اس کی نظر جاتی ہے تو کونے میں وہاں زمین پر ایک صاف جگہ پہ جانماز بچھی ہوئی تھی اور شاہزیب نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، نہ کوئی پریشر، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پروجیکٹ کی فکر، صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ایک بندہ۔ مہر انجانے میں رک گئی، اس نے پہلی بار شاہزیب کو اس طرح دیکھا تھا۔ نماز ختم ہوئی، شاہزیب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کچھ لمحہ چپ چاپ دعا مانگتا رہا، پھر ہاتھ چہرے پر پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ مڑ کر دیکھا تو مہر وہاں کھڑی تھی۔ آپ کب آئیں؟ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آواز دے دیتی۔ نہیں، کیوں؟ اچھا نہیں لگتا نا بیچ میں تنگ کرنا، اور آپ کے اوپر اتنا حسن آ رہا تھا نماز پڑھتے ہوئے کہ کیسے ٹوک دیتی؟ شاہزیب جانماز فولڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ہر نماز پڑھتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں۔ کوشش؟ انسان ہوں، کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں۔ پتہ ہے آپ مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کیا لگی؟ میری کوئی بات اچھی نہیں لگنی چاہیے آپ کو۔ یہ عادت کب چھوڑیں گے؟ کون سی؟ خود کو کم سمجھنے والی؟ شاہزیب ہلکا سا سر ہلا کر چلنے لگا، لیکن مہر اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ سچ بولوں، آپ جھوٹ بھی بولتی ہیں۔ آج پہلی بار سمجھ آیا کہ لوگ آپ کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں۔ ورکرز میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میں ان کا باس ہوں؟ نہیں، باس تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کی آنکھوں میں اتنا اعتبار نہیں ہوتا۔ اعتبار اللہ پر ہونا چاہیے۔ بے شک۔ ویسے مین آف گاڈ تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ شاہزیب ڈرائنگز لے آئی ہیں نا، دکھا دیجیے۔ مہر ہنس پڑی۔ میں اتنی گہری بات کر رہی ہوں اور آپ پھر کام کو لے آئے بیچ میں۔ کام ہی کرنے آتے ہیں نا یہاں پر، اور میں سمجھتی تھی سائٹ پر صرف بلڈنگز ہی نہیں بنتی، اور کبھی کبھی دل بھی جڑ جاتے ہیں۔ پر شاہزیب اسے اگنور کر دیتا ہے اور ڈرائنگز دیکھنے لگتا ہے۔ شاہزیب دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا آج میں ذرا گھر جلدی جاؤں گا، کوئی کام ہو تو بتا دیجیے مجھے ابھی۔ تو مہر کہتی ہے کیوں؟ کسی سے ملنا ہے؟ کسی ملاقات ہے؟ تو پھر شاہزیب کہتا ہے جی نہیں، مجھے گھر پہ کچھ ضروری کام ہے، بس اسی لیے جانا ہے۔ تو پھر مہر کہتی ہے اوہ اچھا ٹھیک ہے، ویسے فی الحال تو کچھ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو پھر شاہزیب کہتے ہیں میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی تھی، اور وہ چلا جاتا ہے، اور مہر گھورتی ہے کھڑوس کہیں کا۔ اب شام ہونے لگتی ہے، ایک امپورٹنٹ فائل پر شاہزیب کے سائن چاہیے تھے۔ کل صبح کلائنٹ میٹنگ تھی اور شاہزیب سائٹ سے سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ فراز نے مجبوری میں مہر کو فائل دے کر کہا میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، اگر یہ فائل آج سائن نہ ہوئی تو کل پرابلم ہو جائے گی۔ مہر تھوڑی ہچکچائی، پھر فائل لے کر شاہزیب کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ شاہزیب کی امی نے کھولا۔ جی بتائیے۔ میں مہر ہوں، شاہزیب صاحب کے آفس سے۔ اچھا آؤ بیٹا، وہ مسکرائی۔ مہر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی، تبھی اس کی نظر ایک بزرگ عورت پر پڑی جو شاہزیب کی دادی تھی۔ ان کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، شاید ان کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پانی کا گلاس اٹھاتے وقت مشکل ہو رہی تھی۔ گھر میں کوئی اور نزدیک نہیں تھا۔ مہر فوراً اٹھ کر ان کے پاس گئی۔ دادی جان میں مدد کر دوں؟ بزرگ عورت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مہر نے انہیں آرام سے پانی پلایا، پھر ان کا کوشن ٹھیک کیا، پھر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر میں دادی ہنسنے بھی لگی۔ اس دوران شاہزیب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، وہ فائل لینے آیا تھا، لیکن نیچے آ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے دیکھا مہر اس کی دادی کے پاس زمین میں بیٹھی تھی، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی امپریس کرنے کی کوشش، نہ فلرٹ، بس سچی محبت اور عزت کے ساتھ ان کی بات سن رہی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ آمین۔ تبھی دادی نے پوچھا بیٹا تمہاری شادی ہو گئی؟ مہر شرما کر ہنسی۔ نہیں ابھی تو نہیں۔ اچھا۔ مہر دعا کیجیے دادی جان، بہت ضدی نہ ہو جس سے بھی شادی ہو۔ دادی ہنس پڑی اور پیچھے کھڑا شاہزیب بھی انجانے میں ہلکا سا مسکراہٹ دبا گیا۔ یہ شاید پہلی بار تھا۔ پھر مہر کی نظر شاہزیب پر پڑی۔ اوہ آپ آ گئے؟ جی۔ اس نے فائل لے لی، لیکن آج اس کی آواز یوزولی سے تھوڑا نرم تھی۔ آپ کو اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سے ملنے کے لیے کیسی تکلیف؟ میرا مطلب ہے کوئی بات نہیں، اس میں تکلیف کیسی؟ امی بیٹا چائے پیے بغیر نہیں جانا۔ مہر نہیں آنٹی میں چلتی ہوں۔ امی بالکل نہیں۔ شاہزیب نے پہلی بار امی کا سپورٹ کیا۔ نسری شاہزیب امی صحیح کہہ رہی ہیں۔ مہر نے آنکھ تھوڑی سی بڑی کر دی۔ یہ وہی شاہزیب ہے؟ سیریسلی؟ کچھ دیر بعد جب مہر ان کے انسسٹ کرنے پر چائے کے لیے رک جاتی ہے،
शाहज़ेब ऊपर अपने कमरे में फाइल्स देखने चला जाता है। नीचे ड्राइंग रूम में महर, अम्मी और दादी बाएं बैठी बातें कर रही थी। शुरू में महर थोड़ी फॉर्मल थी, लेकिन कुछ ही देर में उसकी असली पर्सनैलिटी बाहर आ गई। बेटा, तुम ऑफिस में भी इतना ही बोलती हो? दादी ने हंसकर पूछा। महर: जी दादी। दादी: फिर तो बेचारे लोग काम कब करते होंगे महर, यही तो मसला है। मैं मोटिवेट करने चाहती हूँ और लोग मुझे चुप करवा देते हैं। दादी हंस पड़ी। और क्या, सारा दिन आपके पोते के हाथों जलील होती रहती हूँ। और वो दोनों ज़ोर से हंसी। थोड़ी देर बाद दीवार पर लगी शाहज़ेब के बचपन की तस्वीर पर महर की नज़र पड़ी। उसने तस्वीर देखी। ये तस्वीर में सर है क्या? हाँ बेटा, ये फ़ोटो बचपन की है। ये, ओ गॉड, क्या हुआ? मतलब सच में बचपन में भी इतने सीरियस? नसरीन हंसी। हाँ बिल्कुल दादी, ये बचपन में भी कम बोलता था। महर: सुभान अल्लाह। दादी: क्या हुआ? मैं तो समझती थी ज़िंदगी ने इन्हें सीरियस बनाया है। नसरीन: और महर: और अब लग रहा है ये पैदा ही प्रोजेक्ट मैनेजर हुए थे। दोनों फिर से हंसने लगती हैं। नसरीन: वैसे शाहज़ेब तो बेचारा बहुत सीरियस रहता है ना? घर में तो रहता ही है, लगता है काम पे और भी ज़्यादा रहता होगा। महर: आंटी सीरियस नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस। दादी: अच्छा। महर: जी, मैं आपको दिखाती हूँ। दादी और अम्मी फ़ौरन दिलचस्पी से सीधी बैठ गईं। महर कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ पीछे बांध लिए और शाहज़ेब की तरह भौं चढ़ा ली। फिर बहुत ही सीरियस आवाज़ में बोली: महर साहिबा, ये ड्राइंग गलत है। दादी की हंसी निकल गई। महर: मैं कहती हूँ, लेकिन शाहज़ेब सर, यहाँ तो सब ठीक है। फिर दोबारा शाहज़ेब बनकर: ठीक तो है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। अब अम्मी भी हंसने लगी। महर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो चलने के अंदाज भी कॉपी करने लगी। सीधा चेहरा, हाथ पीछे, जैसे कोई बहुत बड़ा इंस्पेक्टर हो। महर शाहज़ेब की तरह: हंसी मजाक से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते, हम यहाँ काम करने आते हैं, हंसी मजाक या पिकनिक करने नहीं। अम्मी: बिल्कुल ऐसे ही बोलता है। अल्लाह, बिल्कुल सही कॉपी किया तुमने। अब महर पूरी फॉर्म में आ चुकी थी। महर: और अगर कोई पूछे, शाहज़ेब साहब आप कैसे हैं? फिर खुद ही शाहज़ेब बन के: ठीक। खाना खा लिया? हाँ। थक गए होंगे? नहीं। कोई परेशानी है? काम बताइए। और दोनों हंसने लगती हैं। महर ने ड्रामा और बढ़ा दिया। और तो और मैं बताती हूँ, कॉफ़ी अच्छी है। फिर खुद ही से सिर हिला बोली: नहीं, ये शाहज़ेब साहब कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, कॉफ़ी पीने लायक है। या फिर ठीक है, सही है। या फिर बस इससे ही उनकी ज़िंदगी चलती है, सिर्फ तभी पीछे से एक आवाज़ आई: मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। महर जम गई। धीरे धीरे मुड़कर देखा, शाहज़ेब बिल्कुल पीछे खड़ा था, पता नहीं कब से, और कब सब सुन चुका था। महर की आंखें फैल गईं। या अल्लाह! दादी और अम्मी भी हंसने लगीं। बेटा, तुम्हारी ऑडियंस आ गई, नसरीन ने हंसकर कहा। महर ने फ़ौरन बचने की कोशिश की। वो शाहज़ेब बस मेरी बेइज्जती कर रही थी। नहीं नहीं, तो तारीफ़ कर रही थी थोड़ी सी। अच्छा, कौन सी वाली? यही वाली कि आप कितने फेमस हैं कि मैं आपकी एक्टिंग कर सकती हूँ। दादी: जवाब तो अच्छा दिया है तुमने। सबको लग रहा था शाहज़ेब नाराज़ हो जाएगा, लेकिन उसने महर को देखा, अम्मी और दादी को इतना खुश देखा, और फिर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। एक्टिंग बुरी नहीं थी? सच? हाँ, लेकिन मैं इतनी भी खड़ूस नहीं हूँ। इस बात पर तो पूरी रिसर्च की ज़रूरत है शाहज़ेब साहब। अब की बार शाहज़ेब के चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी और गहरी हो गई। महर कहती है, वैसे मुझे शेर व शायरी का भी बहुत शौक़ है, एक आपको सुनाती हूँ। एक शेर अर्ज़ किया है। शाहज़ेब सीरियस: नहीं। महर: अब तो सुनना पड़ेगा। ये कैसी ज़बरदस्ती है? मोहब्बत वाली। मैं उस मुल्क का शहरी नहीं हूँ। महर गला साफ़ करते: उनकी सूरत में इतनी संजीदगी पाई है। वाह 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 वाह! उनकी सूरत में इतनी संजीदगी पाई है, बचपन की फ़ोटो भी पासपोर्ट साइज़ लगाई है। और वो खुद ही हंसने लगती है। शाहज़ेब: अल्लाह सब्र देने वालों के साथ है। क्या बेहुदा शेर था ये? तो महर कहती है, बेहुदा? कितना अच्छा शेर था, मैंने खुद लिखा है, और आपके ऊपर, वो भी यहीं खड़े खड़े। टैलेंट चेक करिए आप मेरा। तो शाहज़ेब कहता है, इतना दिमाग अगर आप काम में लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर ना हो जाए महर साहिबा? तो महर कहती है कि देखिए, पहली बात तो मैं महर साहिबा नहीं, सिर्फ महर हूँ। क्या हो गया है आपको? तो फिर शाहज़ेब कहता है, फॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ, और आप बेतकल्लुफ़ होती जा रही हैं। तो फिर महर कहती है, तो आप भी हो जाइए ना बेतकल्लुफ़, किसी ने मना किया है आपको? तो फिर शाहज़ेब कहता है, महर साहिबा, ये मेरा घर है, ठीक है ना, ये सब बातें यहाँ पे नहीं। तो फिर वो कहती है, तो क्या ऑफ़िस में कर सकते हैं? तो फिर शाहज़ेब कहता है, बिल्कुल भी नहीं। आप
اب گھر جا سکتی ہیں، آپ کا کام ہو گیا نا۔ تو پھر مہر کہتی ہے یہ کیسی بات ہوئی، ایسے کون بھگاتا ہے اپنے گھر سے؟ تو پھر شاہ زیب کہتا ہے تو کیا آپ یہیں رہنا چاہتی ہیں؟ مہر کہتی ہے اگر آپ رکھ لیں تو بالکل، کیوں نہیں۔ تو پھر شاہ زیب کہتے ہیں جی نہیں، مجھے ایک آفت کو اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو پھر دادی ہنس پڑتی ہیں، ایسے کیوں کہہ رہے ہو، اتنی پیاری بچی ہے، اتنے پیچھے سے آواز آتی ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اور مہر گھوم کر دیکھتی ہے، پیچھے حیدر کھڑا ہوتا ہے اور وہ حیدر کو پہچان جاتی ہے اور اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگتی ہے اور حیدر مہر کو دیکھنے لگتا ہے۔